السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے والد نے کہا ہے کہ بورس کو ٹھیک ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ نیو یارک میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی، اجتماعی قبروں کی تیاری۔ کورونا چین میں پیدا ہوا، اٹلی، ایران اور امریکہ میں بڑا ہوا اور انڈیا میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد کورونا پر قابو پا لیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے اپنی انتخابی مہم معطل کر دی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث 60% خواتین کی کم آمدنی، کم بجٹ کے باعث غربت میں مبتلا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا نے سعودی شاہی خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، 150 متاثر۔ کورونا کے باعث امریکہ میں بے روزگاری کی تعداد میں اضافہ جاری، ایک ہفتے میں مزید 66 لاکھ امریکی روزگار سے محروم۔ فضائی آلودگی میں غیر معمولی کمی سے کوہ ہمالیہ کا نظارہ نظر آنے لگا۔ اگر امریکہ کو عالمی طاقت کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھنا ہے تو دنیا کی مدد کرے، ورنہ چین بے خوشی یہ کردار اپنے ہاتھوں میں لے لے گا۔ ماہرین۔ اس بوڑھے شخص کا کہنا تھا کہ میں نے کھڑکی سے ایک نگاہ ڈالی، ایک آنسو بہایا اور کہا الوداع میرے بھائی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے والد نے کہا ہے کہ بورس کو ہر حال میں آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بورس جانسن کی بیماری نے احساس دلا دیا کہ یہ ایک سنجیدہ بیماری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بورس ابھی اس سے باہر نکل پائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بورس جانسن کو ٹھیک ہونے میں ابھی مزید وقت لگے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کو ابھی بھی سخت نگرانی میں رکھا جائے گا۔ ادھر امریکی ریاست نیو یارک میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کے لیے قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ مرض بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ امریکہ میں اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیو یارک کے جزیرے میں اجتماعی قبر کھود کر میتوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس سے مزید افراد کی ہلاکتیں ممکن ہے، جس کے پیش نظر اسی طرح مزید اجتماعی قبریں کھودی جا سکتی ہیں۔ حکومت نے اس پر قابو پانے کے لیے حکومتی عمل تیز کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے معمول کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے سلسلے میں اب تک امریکہ میں 2 کروڑ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اس کے لیے امریکی افواج 12 عارضی ہاسپٹل بھی بنا رہی ہے۔ ادھر انڈیا کے شہر ممبئی میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تقریباً 200 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں ممبئی میں موجود دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کہلانے والا علاقہ دھاراوی بھی شامل ہے۔ ان 200 مقامات میں کرفیو کی طرح کی پابندیاں عائد ہیں تاکہ تیزی سے پھیلتے ہوئے اس پر قابو پایا جا سکے۔ دوستو، ریاست مہاراشٹر جس کا دارالحکومت ممبئی ہے، وہاں اس کے سب سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں اور ابھی تک اسی شہر میں سب سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں، جبکہ اتر پردیش نے بھی 100 مقامات کی نشاندہی کی ہے اور وہاں بھی کرفیو جیسے حالات ہیں۔ ممبئی میں سخت پابندیاں جمعرات کی رات سے عائد ہیں اور تا حکم ثانی عائد رہیں گی۔ دوسری جانب انڈیا کے مختلف علاقوں میں پھنسے مزدور اور دوسرے افراد اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے پریشان ہیں اور وہ ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں چند دنوں کی نرمی چاہتے ہیں۔ اسی دوران انڈیا کی مشرقی ساحلی ریاست اڑیسہ نے ریاستی سطح پر لاک ڈاؤن میں اضافے کا اعلان کیا ہے اور اسے 14 اپریل سے بڑھا کر 30 اپریل کر دیا ہے۔ انڈیا میں مختلف نیوز چینلز کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے تبلیغی جماعت پر سخت تنقید اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے واٹس ایپ پر ایک پیغام گزشتہ ہفتے سے جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے کہ کورونا چین میں پیدا ہوا، اٹلی، ایران اور امریکہ میں بڑا ہوا اور انڈیا میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسری جانب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا کی تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے گفتگو کرنے والے ہیں، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دورانیے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب دارالحکومت دہلی کے اقلیتی کمیشن نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ روزانہ کورونا سے متعلق جاری کیے جانے والے بیان میں تبلیغی جماعت کا علیحدہ سے ذکر نہ کیا جائے۔
کمیشن نے کہا ہے کہ اس طرح کے بغیر سوچے سمجھے اقدام سے ہندو توا کی طاقتوں کو اسلام مخالف ایجنڈا چلانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس معاملے میں اقلیتی کمیشن کے صدر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے دہلی کے محکمہ صحت کو بھی خط لکھا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ کورونا ایک وبا ہے، اس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے، انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، اور اگر کوئی ملک کسی فرقے یا طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے تو ایسے ملک کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے اس موقف کے بعد بھارتی حکومت کے موقف میں نرمی آئی ہے، اور بھارتی صدر نے کہا ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی شخص کسی طرح کا بیان نہ دے اور نہ ہی کسی جماعت پر الزام لگائے، کیونکہ بیماری کسی کا بس نہیں۔ انڈیا میں تازہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے مریضوں کی تعداد 6500 سے اوپر ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض امریکہ میں ہیں۔ امریکہ میں اس سے ہلاکتوں کی تعداد دنیا میں اٹلی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئی ہے، جو کہ 16,500، جبکہ متاثرین 4.5 لاکھ تجاوز کر گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم جلد وبا پر قابو پا لیں گے، کیونکہ امریکہ کے پاس دنیا کا بہترین طبی عملہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین تیار کرنے کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امریکی معیشت ٹھیک ڈگر پر جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں مزید بہتر ہوگی۔ ادھر امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے اپنی انتخابی مہم یہ کہہ کر معطل کر دی کہ انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی نامزدگی کا کوئی عملی راستہ نظر نہیں آ رہا، مگر حقیقی طور پر ان کی انتخابی مہم کو ناقابل تلافی نقصان کئی ہفتے پہلے اس وقت ہوا جب وہ مشیگن میں پرائمریز ہار گئے۔ کورونا کی وجہ سے جلسے متاثر ہونے لگے اور کچھ ریاستوں میں انتخابات ملتوی کرنے پڑے۔ اسی وقت چاہے سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ نہیں بچا، کیونکہ ان ریاستوں میں شکست نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ ادھر اقوام متحدہ نے خواتین اور بچیوں پر کورونا کے معاشرتی و معاشی اثرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے باعث دنیا بھر میں غیر رسمی معاشی شعبوں میں کام کرنے والی 60% خواتین کے کم آمدنی، کم بچت کے معاشی نقصانات کے باعث غربت میں مبتلا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اقوام متحدہ نے خواتین اور لڑکیوں پر اثرات کے حوالے سے کہا کہ کھوئی ہوئی ترقی اور حالات کو دوبارہ معمول پر لانے میں کئی سال لگتے ہیں، اور سکول سے باہر نوعمر لڑکیوں کی کبھی بحالی نہیں ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا سے بحالی کی کوششوں میں خواتین اور لڑکیوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ ادھر دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا نے سعودی شاہی خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی وزراء کے ہمراہ ساحلی شہر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی شاہی خاندان میں اس کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر عبدالعزیز اس کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ شاہی خاندان کے 150 افراد سے زائد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان جدہ کے قریب محفوظ جزیرے میں منتقل ہو گئے ہیں، اور شاہی خاندان کے لیے مخصوص شاہ فیصل ہاسپٹل میں مزید 500 بیڈ VIP شخصیات کے لیے تیار کروائے جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو خدشہ ہے کہ سعودی شہزادے یورپ اور باہر کے ممالک سے متاثر ہو کر وطن واپس آئے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں ان کے مریضوں کی تعداد 3287 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 44 ہو گئی ہے، تاہم 666 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر کورونا کے باعث امریکہ میں بے روزگاری کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ ایک ہفتہ میں مزید 66 لاکھ امریکی روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ میں اس کے باعث اب تک 1,70,00,000 بے روزگار ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح میں 15% تک اضافہ ہو چکا ہے، جو سخت دباؤ کا باعث ہے۔ امریکیوں تک حکومتی ریلیف پہنچنے کی رفتار بھی بہت کم ہے۔ درجنوں بے روزگار امریکیوں نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ انہیں ابھی تک کوئی رقم ریلیف کی نہیں ملی۔ ادھر فضائی آلودگی کے نتیجے میں برسوں سے بھارت میں کوہ ہمالیہ کی فلک بوس چوٹیوں کو کرب جوار کے مکینوں سے چھپا دیا تھا، مگر حالیہ ہفتوں کے دوران
کورونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ فضائی آلودگی میں غیر معمولی کمی نے کوہ ہمالیہ کو ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ بھارتی پنجاب کے شہر جلندھر سے 200 کلومیٹر دور ماؤنٹ ایورسٹ واقع ہے، مگر بھارت کی 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی گزشتہ 30 برسوں سے کوہ ہمالیہ کی چوٹیوں کے نظاروں سے محروم تھی۔ حالیہ عرصے میں ملک میں ہونے والے لاک ڈاؤن اور فضائی آلودگی میں کمی نے ہمالیہ کے قابل دید مناظر ایک بار پھر نمایاں کر دیے ہیں۔ لوگ کوہ ہمالیہ کے نظاروں سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور ہر ایک ان کی تصاویر ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کر رہا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل ہمالیہ کے براہ راست نظاروں کی کوئی صورت نہیں تھی اور لوگ صرف انٹرنیٹ پر ہی اس کی تصاویر دیکھتے تھے۔ بھارت کے سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے گھر سے پہلی بار کوہ ہمالیہ کا نظارہ کیا ہے۔ آج تک کوہ ہمالیہ کی یہ خوبصورت فضائی آلودگی کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم لوگ صرف تصاویر اور ویڈیوز ہی میں ان مقامات کو دیکھ پاتے تھے۔ دوستو، بھارت میں کورونا پھیلنے کے بعد حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بھارت میں سڑکوں پر گاڑیاں چلنا بند ہو گئی ہیں، فضائی سروس تعطل کا شکار ہے اور دھواں چھوڑنے والے کارخانے بھی بند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آلودگی سے اٹے بھارت میں فضائی آلودگی میں غیر معمولی کمی آئی ہے اور یہی حال پاکستان کا بھی ہے۔ گرد و غبار میں اٹکے شہر اب صاف ہونے لگے ہیں۔ دوستو، ایسے میں جب کورونا کی عالمی وبا بدستور انسانی جانوں کو نگل رہی ہے اور عالمی معیشت پر اس کے دوررس منفی اثرات پڑ رہے ہیں، تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ اس بحران کو سیاسی فٹ بال کے طور پر استعمال کرنے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ حالیہ دنوں میں بظاہر ایسی ہی ایک سیاسی چپکلش کا مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب اس مسئلے پر صدر ٹرمپ اور صحت کے عالمی ادارے کے سربراہ کے بیانات سامنے آئے۔ صدر ٹرمپ کو عالمی ادارہ صحت سے شکایت تھی کہ کورونا کے حوالے سے ان کا جھکاؤ چین کی جانب بہت زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کے لیے فنڈنگ روک دے گا۔ ٹرمپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ امریکہ نے گزشتہ سال تقریباً $500 ارب کی خطی رقم عالمی ادارہ صحت کو دی تھی، جبکہ اس سے پہلے کے برسوں میں سینکڑوں ارب ڈالر دیے جا چکے ہیں اور امریکی حکومت دنیا بھر میں اس سے نپٹنے کے لیے امداد کے طور پر $22.5 کروڑ کی اضافی رقم کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا بھی کہنا ہے کہ امریکی امداد اس عالمی وبا سے نپٹنے کے سلسلے میں ایک ثبوت ہے۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس معاملے میں امریکی قیادت کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اگر امریکہ کو عالمی طاقت کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھنا ہے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس سے نپٹنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایسا نہیں کرتا تو چین بخوشی یہ کردار اپنے ہاتھوں میں لے لے گا اور اس کا صحرا اپنے سر باندھ لے گا۔ اس تمام منظرنامے میں مبصرین بہرحال یہ کہتے ہیں کہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی طور پر ایک دوسرے پر سبقت کے لیے استعمال کرنے کی بجائے باہمی تعاون اور یکجہتی کا ثبوت دیا جائے، اس لیے کہ یہ ایک عالمگیر انسانی مسئلہ ہے۔ ادھر دوستو، آئرلینڈ سے ایک تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک بوڑھا بھائی اپنے دوسرے 70 سالہ بھائی کا آخری دیدار کرتے ہوئے انہیں الوداع کہہ رہا ہے۔ شہر ڈبلن میں ایک بوڑھا شخص کورونا کا شکار اپنے 70 سالہ بھائی کو مرنے کے بعد ہاسپٹل کی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے الوداع کہنے پر مجبور ہوا۔ وہ ہاسپٹل کے باہر ایک بینچ پر چڑھ گیا۔ اس کے بھائی فرانسس کی موت تب واقع ہوئی جب اس نے کھڑکی سے دیکھا۔ کورونا کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے ملنے سے قاصر تھا جو پہلے ہی ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ اس کے مطابق بھائی نے مجھ سے مل کر سکون حاصل کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے بھائی کو ہر صورت دیکھنا ہے، اور پھر میں نے بینچ پر چڑھ کر اپنے بھائی کا آخری دیدار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا کہ میں اپنے بھائی فرانسس سے آخری الوداع کہہ سکوں۔ اس بوڑھے شخص کا کہنا تھا کہ میں نے کھڑکی سے ایک نگاہ ڈالی، ایک آنسو بہایا اور کہا الوداع فرانسس۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔